اب چلتے ہیں اپنی سیاست پہ پاکستان کی 4 سوال ہیں جو آج ہم اپنے اینالسٹ کا جو پینل ہے بہت معتبر اینالسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی یعنی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن دیتے ہیں. 4 سوال ہیں. سب سے پہلا یہ کہ نواز شریف جو ہیں وہ ریاستی احتساب کی بات کیوں کر رہے ہیں, اور ہم ریاستی احتساب کہہ رہے ہیں کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کس نے نکالا, مجھے نکالا 70 کی دہائی میں, اس میں تو پھر سیاسی جماعتوں نے تو نہیں نکالا, اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نواز شریف آئی پی پی کے ساتھ کیا سیاسی اتحاد کریں گے. تیسرا سوال ہے کہ بلاول بھٹو کا ٹارگٹ صرف کیا مسلم لیگ نون ہی ہے. اور آخر میں بات ہوگی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں ہمارے پینلسٹ متی اللہ جان صاحب, سینئر اینالسٹ, اینکر, اپنا ویلاگ کرتے ہیں. بہت شکریہ متی فار جوائننگ اس, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر, صحافی. مظہر ہمارے ساتھ ہیں, مظہر عباس ہمیں جوائن کریں گے شارٹلی, سینئر اینالسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں, اپنا پروگرام رپورٹ کارڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. محمد مالک صاحب ہیں, سینئر اینکر ہیں, اینالسٹ ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں, ایک چینل کے پریزیڈنٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں, ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو مالک. اور عابد زبیری صاحب ہیں ناظرین, پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار آف پاکستان, فارمر پریزیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ زبیری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو شروع کرتے ہیں متی آپ کے ساتھ. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب ریاستی احتساب کی بات کر رہے ہیں, ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا 1970 وغیرہ کے حوالے سے. 1993 1999 میں کیوں نکالا گیا؟ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے نکال دی. اچھا, تو یہ گاہے بگاہے نواز شریف صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں, اینڈ آئی ووڈ سے دس از ریاستی احتساب. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کارگل کا ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, تو نواز شریف صاحب کو موقع ملا تھا, اور جب کارگل ہوا اس کے فوراً بعد بھی وہ بطور وزیر اعظم کارروائی کر سکتے تھے, نہیں کی. پھر اس کے بعد 2013 میں جب وہ واپس آئے اقتدار میں, اس وقت بھی کارگل کے اوپر وہ کمیشن بنا سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. اور یہ معاملہ صرف کارگل کا نہیں ہے بلکہ جو 12 اکتوبر کی فوجی بغاوت ہوئی تھی وہ بھی 2013 میں جب نواز شریف آئے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں کی. اور اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے انہی اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں کا سہارا لیا اور ان کو سپورٹ کیا, چاہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی, چاہے وہ دوسرے معاملات تھے جن میں فوج کو باقاعدہ ملوث کیا گیا. اور 2014 میں جب دھرنے کے دوران باقاعدہ عمران خان صاحب اور جنرل راحیل شریف صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ حکومت کی مرضی سے ہوتی رہی. اور اس کے بعد پھر آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو واقعہ ہوا تو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو ہے بٹھانے والے بھی نواز شریف سے, جنرل راحیل شریف کو, اس وقت کے آرمی چیف کو. اور پھر یہ جو ایپکس کمیٹیاں بنی ہیں, اور اب یہ اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے کہ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اس کے اندر بھی ان کے بھائی شہباز شریف کی حکومت نے جو ہے سب کچھ کیا. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹے مقدمے کس نے بنائے. تو یہ جھوٹے مقدمے ججوں نے تو نہیں بنائے, یہ پاناما بینچ کے جو 5 جج تھے ان کی کوئی ذاتی جاگیر کا مسئلہ تو نہیں تھا, کوئی رائیونٹ کا. ظاہری بات ہے ان کے پیچھے بھی لوگ تھے, اور ان کے جو پیچھے لوگ تھے وہ سب کو پتہ ہے, جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض تھے. تو اب ان کا نام لینے کی بجائے اب صرف اپنا ایک بیانیہ جو ہے اس کو بحال کرنے کی میں سمجھتا ہوں ایک کوشش ہے نواز شریف صاحب کی. لیکن یہ اچھی کوشش ہے, دیر آئے درست آئے. مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک نواز شریف صاحب اب کی بار جو یہ ریوائیو کیا ہے یا رینیو کیا ہے یا ریفریش کیا ہے اپنا بیانیہ, یہ کب تک اس پہ کھڑے رہیں گے. اور اب انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر ان کا معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے جو بھی بیانات دیے ہیں اس سے واضح ہو گیا ہے کہ نیب جو ہے اب ان کے مقدمات میں دلچسپی نہیں رکھتے, اور آئندہ صرف ایک رسمی کارروائی ہوگی نواز شریف صاحب کی جو آئندہ جو آل عزیزیہ والے کیس میں اپیل کی سماعت ہے, اور وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جب ہائی کورٹ میں اپیلیں منظور ہو جائیں, سزائیں ختم ہو جائیں, مدعی سست ہو جائے جو ہیں, اور گواہ بھی سست ہو جائیں, اور جج بھی چست ہو جائیں, تو پھر تو سپریم کورٹ میں کسی نے اپیل نہیں کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں تھوڑی سی یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ان کے ساتھ جو عمران خان جس طریقے سے استعمال ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں میں, کیا اس کا یہ کھل کر ذکر کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اب ان کا مخالف تو ایسا سچ ہے نہیں جو ان کی ان باتوں کا جواب دے سکے. جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ تو جیل میں ہے.
اور اسی لیے وہ اب ایک قسم کا اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کر رہے ہیں، ایک قسم کا اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قیادت سامنے کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت جو سب سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ قیادت ہے وہ جیل میں ہے۔ تو میرے خیال میں اس بیانیے کو بھی نواز شریف صاحب کوشش ضرور کریں گے ہائی جیک کرنے کی، اور ان کے پاس جواز تو ہیں، مگر اب دیکھیں وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ جی مالک آپ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 روز سے بات کرتے جا رہے ہیں ریاستی احتساب کی۔ کل انہوں نے ذکر کیا کہ جنرل فیض نے ججز سے کہا، جسٹس شوکت عزیز سے کہا کہ جی اگر آپ نے نکال دیا مریم نواز کو اور ان کے والد کو تو 2 سال کی محنت چل جائے گی، سو اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا یہ کرنے کا مقصد کیا ہے مالک؟ دیکھیں ان کو کافی بگ کر رہی ہے بات کہ جو اینٹی اسٹیبلش جو کنگز پارٹی کا لیبل ان پہ لگا ہے، اور آپ کو یاد ہے ڈان کی ایک خبر آئی تھی اور اس میں پہلی دفعہ اس پہ ذکر ہوا کہ جی جو منشور کمیٹی ہے وہاں پہ بھی بات ہوئی، اور وہاں پہ میاں صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ ہمارے پہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور اب انہوں نے جوڈیشل پروسیس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی تھی کہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں تو جوڈیشری کی ساری ہوائیں موافق ہو گئی ہیں، تو وہ یہ ریپریو نہیں مل رہا، یہ ریڈریس ہو رہا ہے جو گریوینسز تھی۔ اب وہ اس کی پیس پہ بھی کرٹیسائز کر رہے تھے، آج مریم بی بی نے بھی کیا، وہ خود بھی کر رہے تھے، پھر بار بار جیسے بھی متی بات کر رہے تھے۔ بات وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا بیانیے میں وہ یہ زیادہ جو اگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، انسسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کمپرومائز کے تحت نہیں آئے، ہم باتیں طے کر کے نہیں آئے، ہم اپنی شرائط پہ آئے ہیں۔ لیکن ہو اب یہ رہا ہے کہ یہ تاثر ہٹے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں لیکن ایک چیز میں پھنس گئی ہے اسٹیبلشمنٹ وسیم، کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the tail is wagging the dog۔ اب وہ سین ہو گیا ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کی مجبوری تھی، ایک آرمی چیف نے ہٹایا عمران خان کو، اب دوسرے آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی گیم پلان لگ گیا ہے جس کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ پنجاب کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب شہباز شریف جا کے ملے جہانگیر ترین سے۔ اگر آپ سمپلی جہانگیر ترین کے اوپر بیانات نکال لیں ان تمام لوگوں کے پی ایم ایل این ٹاپ لیڈرشپ کی، تو آپ سوچ سکتے ہیں یار کیسے کمرے میں بھی کیسے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آج نیشنل انٹرسٹ میں وہ بھی ہو رہا ہے۔ سو چیزیں تو ساری جو پلے بک ہے اس کے مطابق ہو رہی ہیں۔ آئی تھنک میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اب، ہاں میں بات کر رہا تھا ٹیل ویگنگ دا ڈاگ۔ دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بڑی حد تک میاں صاحب بن گئے ہیں۔ اب یہ تمام چیزوں کو اگر آپ نے ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا کور دینا ہے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو ہارنا ہے الیکشن میں، وہی ان کی پاور بیس ہے، ادوی تعداد سے وہی کی میجورٹی چاہیے آپ کو۔ وہاں پہ صرف پی ایم ایل این ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی سیٹیں نہیں اٹھا سکتی، وہاں پہ اتنے انڈیپینڈنٹ سیٹیں نہیں اٹھا سکتے۔ پریشر گروپس ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن بلک آف دا سیٹس تو پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی ہے۔ اب میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں مجبوری ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے اور 2 اسٹیبلشمنٹ اپنی اتنی آگے جا چکی ہیں کہ اس وقت ان کے لیے بڑا مشکل ہے میاں صاحب کو ڈمپ کرنا۔ الیکشن کے بعد ڈمپ ہو سکتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور آپ کو اچانک پتہ لگے کہ وہ میاں صاحب کے پاس سیٹیں تو زیادہ ہیں لیکن زرداری صاحب نے زیادہ بڑا الائنس بنا لیا اور ہاتھ ہو جائے، وہ الیکشن کے بعد ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ لیکن الیکشن تک اب میاں صاحب مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ دیکھیں مالک یہ تو آپ نے دس از آئی تھنک یہ آپ نے بڑی بات کہہ دی کہ اب ریورس ہو گیا کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہو گئے ہیں اور پہلے میاں صاحب کو ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست وہ کس رخ جاری ہے، کیونکہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ریاستی احتساب کی بات کرتے ہیں۔ ساتھ ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ آئی پی پی جو ہے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جو کہ ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے اور بظاہر یہی سچویشن ہے کیونکہ جو جاتا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اب یہ اس پارٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی پارٹی کیا کوئی الیکشن کا اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ اس پر پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب ہیں یہ بیرسٹر لائر لیکن یہ سیاست میں بھی ان کا
ایک ان کی انوالومنٹ رہی ہے. جی زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم. دیکھیے میں اس پہ اتنا نہیں کہہ سکتا, آپ کا جو یہ سینئر پینلسٹ بیٹھے ہیں یہ زیادہ بات بتا سکیں گے, لیکن نیچرلی الیکشن کے لیے اب آپ نے ابھی آپ کے جو یہ دونوں سینئر پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ان پہ جو لیبل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, آئی پی پی بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, تو نیچرلی وہ سب آپس میں بات تو کریں گے. اگر بات آپ نے ابھی کہی کہ جی یہ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, تو نیچرلی اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, تو پھر وہ آپس میں بات کر کے, کیونکہ سب ایک ساتھ ہی ہے نا, سب ایک ہی ایجنڈا, ان کا مین ایجنڈا تو یہی ہے کہ جو سب سے پاپولر پارٹی ہے وہ باہر رہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, الیکشن کمیشن سے وہ فارغ ہو جائیں, اور جو ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, تو نیچرلی وہ آپس میں سب بات کریں گے اس طرح سے, میرا یہ ویو ہے. جی تو اچھا متی, اگر یہ آپس میں بات کریں گے تو ساتھ کیا شہباز شریف صاحب گئے بات کرنے نا, اور ان کی بات ہوئی اور نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کا اتحاد ہوگا یا کوئی پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس آ سکتا ہے؟ نسیم, میرے خیال میں آئی پی پی کو بھی کسی حد تک کامیاب کرانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آئی پی پی نہیں ہے, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر جہانگیر ترین کی قیادت میں کچھ بھی سامنے آتے ہیں, وہ براہ راست تو نون لیگ کو جوائن نہیں کر سکتے تھے, ورنہ ان پہ شدید ایک الزام لگتا لوٹا, جو اب اس طرح نہیں لگ رہا. تو اس لیے ان کو کامیاب کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں, جن کو ہم بانی کہتے ہیں, جن کو عمران خان بھی کہتے ہیں, تو ان کا بیانیہ جو ہے اس میں بہت بڑی درار ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو پرانے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, ان کو بھی الیکشن میں ایک ایسی اتنا جس کو کہنا چاہیے تناسب ضرور ملنا چاہیے کہ جس سے اور کچھ نہیں تو تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس میں ایک بڑا ڈینٹ لگے. اس لیے ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ضرور ہو سکتی ہے. آبویسلی ان کے پاس بھی کچھ الیکٹیبلز ہیں, گو کہ اب پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں الیکٹیبلز جو ہیں اب شاید وہ بھی اتنے افیکٹو نہ رہیں, کیونکہ اب جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو ایک قسم کا غصہ ہے یا ریئیکشن ہے لوگوں کے اندر, تو وہ ان الیکٹیبلز کو بھی شاید اتنا ان کو فائدہ نہیں ملے گا الیکشن میں. مگر اس کے باوجود بھی ان میں سے چند لوگوں کو اسمبلی میں لانا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر تحریک انصاف کے ایک قسم کی نمائندگی کریں گے اور ان کے نئے بیانیے کی نمائندگی کریں گے. نئے بیانیے سے مراد یہ ہے کہ -1 کا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہوگا وہ اس کی نمائندگی کریں گے. تو میرے خیال میں آئی پی پی کو اہمیت اس لیے نون لیگ دے رہی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ براہ راست ان کو شامل تو نہیں کر سکتی تھی, اور یہ اس میں نون لیگ کا بھی یہ فائدہ یہ ضرور ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کے جہاز اب شاید نواز شریف صاحب کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے, مگر ڈیفینیٹلی ان کے جو فائنانسز ہیں, اور اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی کو کوئی اگر ہیلپ چاہیے بھی ہوگی تو پہلے کی طرح جہانگیر ترین صاحب ہی کنڈویٹ بنیں گے اور انہی کے تھرو سب کچھ ہوگا. اور یہ آبویسلی اٹ ول بی اے پولیٹیکل سپورٹ, اور یہ ایک پولیٹیکل الائنس اسے کہہ لیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں گے, کیونکہ میرے خیال میں جو پیسہ جہانگیر ترین کھلم کھلا لگا سکتے ہیں وہ شاید نواز شریف اپنے ہاتھ سے وہ کام نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. تو فائنانشل ایسپیکٹ بھی اس میں اگر دیکھا جائے تو آئی پی پی ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے اس بیانیے کو سامنے لانے میں, کہ جو بیانیہ -1 کا ہوگا تحریک انصاف کے اندر اس کو لانے کے لیے, اور جو تحریک انصاف ہے اصل میں اس کو کاؤنٹر اور کرنے کے لیے. مالک یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کانٹرڈکشن بھی ہے نا, کیونکہ نواز شریف صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کا, اینڈ یٹ جو آئی پی پی ہے ہمیں معلوم ہے وہ کیسی پارٹی, کس کی پارٹی, کس نے انیشیٹ کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب ان سے انگیج کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, سب سے پہلے کون سی پارٹی ٹوٹی؟ باپ پارٹی. باپ بنائی کس نے تھی؟ جنہوں نے بنائی, انہوں نے توڑ دی. تو پہلے مسلم لیگ توڑ کے باپ بنی تھی, اب باپ توڑ کے دوبارہ مسلم لیگ بن گئی. ایم کیو ایم فوراً آپ کے ساتھ تیار بیٹھ گئی ہے. اب کچھ لوگوں کو جی ڈی اے میں شامل کرایا جا رہا ہے. کل آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ جی ڈی اے کا الائنس بنے گا پی ایم ایل این کے ساتھ, وہ بھی شامل ہو جائیں گے. آئی پی پی جو ہے, آئی پی پی بڑی کلیئرلی ہے, بیکاز پنجاب کے اندر ظاہر ہے جب آپ نے لوگ جوڑے ہیں, سب کچھ کیا, تو ان کو کچھ تو سیٹیں آپ نے دینی ہے نا. پھر وہ مل لیا ہے چودھری شجاعت صاحب سے بھی. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ الیکشن سے پہلے جب اتنی الائنس بلڈنگ ہو تو دو صورتحال میں ہوتی ہے. یا تو آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہ ہو کہ یار ہمارے پاس کتنی سیٹیں آئیں گی, تو ایک طرف
پی ایم ایل این کہتی ہو جی ایبسولوٹ میجورٹی ہماری ہے, اب ہم نے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایبسولوٹ جو میجورٹی کا اتنا یقین ہے آپ کو, تو پھر آپ پہلے پری پول سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور لائنس بلڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک گیم پلان ہے جس میں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس کو یہ لیڈ کر, ان کا خیال ہے کہ یہ لیڈ کریں گے اور اس میں سارے شامل ہوں گے, تو حصہ بجز جسہ سب کو ملے گا. تو یہ وہ چیزیں طے ہو رہی ہیں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں الائنس بلڈنگ میں. آپ جب الیکشن جیت کے آتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے الائنس بلڈنگ کرتے ہیں. جب آپ الیکشن سے پہلے الائنس بلڈنگ کرتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے الائنس بلڈنگ نہیں کرتے. تو پہلے تو بیانیے میں یہ تضاد ہے کہ اگر آپ یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہماری ایبسولوٹ میجورٹی ہے, تو پھر آپ اس ٹائم پہ پری الیکشن الائنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو الیکشن کے بعد کرنا چاہیے. ہاں بھائی ہمارے پاس ہیں بھائی 150 سیٹس, تم 10 سیٹوں والے آ جاؤ, ہم تمہیں کیا کیا ٹکڑے ڈال دیں گے میز سے اتار کے. سو پری الیکشن alliance does not constitute or demonstrate strength. It demonstrates uncertainty and nervousness or a game plan. تو اس لیے یہ باقی چھوڑ دیں کہ کس چیز کا تضاد ہے, یہ سارے تضاد کے بارے میں ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے ڈاکو ان کا پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا. شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے وہ ہوم منسٹر تھے. یہ لوگ جو جہانگیر ترین دیو کہتے تھے آج ان کا لاڈلا ہے. تو اس لیے چھوڑ دیں. دیر از نو موریلٹی. ہماری اخلاقیات یا موریلٹی نہیں مالک, میں موریلٹی نہیں کہہ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں ہم کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہی از ٹرائنگ ٹو بی اگریسو یوزنگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹاک. وہ جو بات جملہ لڑتا ہے ان کو باقی چپتا ہے. وہ جو لاڈلے کا جملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے, دیکھیں جو بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی ہے نا ہمیشہ, اب سڈنلی وہ آئے تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بیٹھ کے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. اب لیکن وہ چاہتے نہیں کہ کوکے, ان کو چپتا بہت زیادہ. آئی انڈرسٹینڈ, وہ درد سمجھ آتی ہے, لیکن اب حقیقت تو حقیقت ہے. حقیقت ہے اور ٹھیک ہے, اور اس پہ بولنا میرا خیال ہے سب بولیں گے. اور وہ اس لیے بھی بول رہے ہیں نسیم, ان کو پتا ہے کہ اس وقت ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مجبوری ہے یہ اس وقت, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. خان صاحب کے ساتھ میرا اختلاف صرف یہ تھا کہ سلیکٹ ہو کے اس ملک میں مسلط کیوں کیا گیا. مطالبہ ہے ہمارا کہ مان لے آپ غلط تھے, آپ امپائر کی انگلی پہ حکومت چلاتے رہے اور اس کا نقصان اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دو, وہ تو کہہ رہے کہاں سے دیں, لیکن اب دیتے بھی ہے. ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے. آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا. جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, اور بلاول بھٹو کی تواتر کے ساتھ اسی پر فوکس ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے آرمی کو الرٹ کیا, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے لیے کامنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جی آپ جو امپائر کی انگلی پہ چلتے تھے وہ ہم اس سے ڈس ایگری کرتے تھے. اینی وے یو ہرڈ دیٹ. جی متی. دیکھیں بلاول تو بین السطور واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے نواز شریف صاحب نے کیا. تو اب کی بار ہمیں دوبارہ رابطہ کریں, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کو گلا اس میں نواز شریف. کل کہا کہ میں گیٹ 4 کی مجھے آتی نہیں سیاست. نہیں بالکل وہ کہتے ہیں ضرور ہیں, اور یہ کہنا بہت ضروری ہے آج کل, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لیے کہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے عوام کو بھی تو موبلائز رکھنا ہے نا, اپنے کارکنوں کو بھی. وہ اگر یہ گیٹ 4 اگر کسی اور کے لیے کھل رہا ہے تو وہ تو بالکل نہیں جائیں گے, اور نہ ہی انہیں اندر آنے کی اجازت ہوگی. اگر گیٹ 4 ان کے لیے کھلتا ہے اور ان کو دعوت ملتی ہے تو اس وقت پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر بلاول بھٹو صاحب کہیں کہ مجھے دعوت ملی ہے تو جائیں گے. یہی ہماری بدقسمتی ہے نسیم, کہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. وہ ابھی بھی بلاول بھٹو کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے مخالفین کو سپورٹ کر رہی ہے تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو ان کو نہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور ان دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں بلکہ تینوں اب بڑی جماعتیں جو تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے, ان کو دیکھ لیا ہم لوگ, یہ لوگ آتے اسی طرح اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, اور مدد کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بیسیکلی تنقید بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ بھی یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ فوج کیوں مداخلت کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے.
مگر جب بھی یہ لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بڑھایا, اس سے بارگیننگ کی, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جب بھی کسی کو لے کر آتی ہے تو وہ اپنا رول بڑھانے کے لیے لاتی ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاست نہیں ہو رہی. اگر خالصتاً سیاست ہو رہی ہوتی تو ہم یہ سوال کبھی ایک سیاستدان سے, ایک جماعت سے کرتے, کبھی دوسری کو آزماتے, کبھی تیسری کو آزماتے. لیکن یہاں پہ تو اب اس الیکشن میں تو عوام کے سامنے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ جو اب کی بار اگر وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھ جائے گا تو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ کے فیصلہ کرے گا. کسی پہ اب کوئی یقین نہیں رہا کیونکہ سب آزمائے جا چکے ہیں, یہ سب چلے ہوئے کارتوس ہیں. صرف اگر کوئی امید ہے تو وہ یہ ہے کہ اب جو کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آئے گا اور ان کے غیر آئینی رول کو جو ہے اس کی مزاحمت کرے گا اور اس حوالے سے اپنی سنسیریٹی جو ہے وہ ثابت بھی کرے گا لوگوں کے سامنے, اور منشور کے اندر کچھ ایسے وعدے سامنے لائے گا ووٹ لینے سے پہلے, تو پھر لوگوں کو یہ ہوگا. آپ یقین کریں کہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس الیکشن کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کون سی جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا آئندہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس ملک کی سیاست میں رول ہونا چاہیے یا نہیں. اور یہ واضح ہے کہ آئین میں کوئی ایسا رول نہیں ہے. یہ رول جو ہے دیا گیا ہے ان سیاستدانوں کی طرف سے اور تمام سیاستدانوں کی طرف سے. میرے خیال میں جب تک یہ چیز الیکشن کے منشور کا حصہ نہیں بنے گی, الیکشن کی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنے گی, ہم اسی طرح دائروں میں گھومتے رہیں گے. ہاں, مطلب وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ زیادہ ایشو مطلب جو ووٹر ہیں ان کے لیے اور کچھ ایشو ہے. یہ بتائیے زبیری صاحب, یہ متی نے بات کر دی, آئین کی بھی بات کی, منشور کی بھی بات کی, اور یہ کہا کہ جی یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سوال کو؟ میں بالکل متفق ہوں متی صاحب سے. دیکھیے اس میں ہم سب باتیں کرتے ہیں, آپ کے چینلز پہ یہی باتیں ہو رہی ہے, الیکشن میں ہو رہا ہے, کون سی پارٹی کیا کولیشن کر رہی ہے. لیکن میں بتاؤں یہ الیکشن میں سب سے بڑے لوزر جو ہیں وہ عوام ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہو رہا ہے. جو ان سینئر جرنلسٹ کی باتوں سے مجھے اور باقی چینلز پہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں یہ ساری باتیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہے وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کا کیا انٹرسٹ ہوگا اس الیکشن میں, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں ہم جس کو ووٹ دیں وہ الیکٹ ہوگا, میجورٹی جو دے سکے. لیکن یہاں تو پہلے سے اگر فیصلے ہو گئے کس کو کتنی سیٹیں دلوانی ہے, کون کس کو کیا ملنا ہے, تو پھر الیکشن کیا ہو رہا ہے, تو سلیکشن ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسٹالن جو تھا سوویت یونین کا لیڈر, وہ یہی کہتا تو لوگوں کو ووٹ ڈالنے دو, رزلٹ تو میں نہیں اناؤنس کرنا ہے. تو رزلٹ تو اگر پہلے سے ہی پتہ لگ جائے کہ رزلٹ کیا ہو رہا ہے, کون وزیر اعظم ہو رہا ہے, کون سی پارٹی آ رہی ہے, اور جو بھی جس وقت ابھی انہوں نے فرمایا متی صاحب نے کہ وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھیں یا اور لوگ ہیں یہ وہاں یہ سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ اس وقت کون لوگ کس چلے ہوئے کارتوس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو. اس وقت کس کو سب سے زیادہ سپورٹ اس ملک میں عوام کی حاصل ہے, جو شاید جس کارتوس سے شاید ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے, جو سب سے کم چلا ہوا, جو سروے وہ تو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں. تو یہ متی صاحب ایسے زبردست کامنٹس کرتے ہیں, تو یہ بالکل انہوں نے وجہ فرمایا کہ جس میں دھواں ابھی بھی نکل رہا ہے اس کو چاہتی ہے وہاں. تو پھر یہ دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن میں بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ کوئی رول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کا, لیکن آپ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ یہ پولیٹیشینز نے خود ان کے لیے اسپیس دے دی, خود ان کے کندھوں پہ چڑھ کے, جو کوئی بھی ہو وہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں, پھر اس کو پھر ان سے لڑائی ہو جاتی ہے ان کی, اور پھر وہ جاتے ہیں کیونکہ ہر پوزیشن کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے. تو یہ جب تک عوام صحیح الیکشن نہیں ہوں گے اس ملک میں, عوام کو حق نہیں دیا جائے گا اپنے لوگوں چننے کا, الیکشن مینیج ہوں گے کہ کس کو جتانا ہے, کس کو کیا رزلٹ کس نے اناؤنس کرنا ہے. ووٹ تو ہم دے دیں گے لیکن رزلٹ تو اناؤنس کسی اور نے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سامنے ایک فیکٹ رکھ دیا جائے گا کہ یہ میجورٹی میں آ گئے یا یہ کولیشن بن رہا ہے. تو یہ جب تک یہ رہے گا اس ملک میں حالات نہیں صحیح ہوں گے. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. بات ہم کریں گے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے. ہم نے متعدد مرتبہ یہاں کہا کہ پچھلے 2 ہفتے سے دیکھا کہ کے پی کے میں کچھ پارٹی کے لوگ نکلنا شروع ہوئے, اور پھر کل نوشہرہ میں اتنے لوگ نکلے لگا کہ پورا جلسہ ہے, اور آج بھی باجوڑ میں شاید ایک جلسہ کنونشن تھی. تو مالک, this does pose a big question for the establishment. دیکھیں وہاں پہ ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ کتنی سیٹس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اور پہلے ہم سنتے تھے کہ 30-35 سیٹوں کی بات تھی کہ چلیں ایک لسٹمنٹ اپوزیشن آ جائے گی. اب
آف دا ریکارڈ جب یہ باتیں کرتے ہیں تمام لوگ باقی جماعتیں جو میدان میں ہیں تو یہ ایک ہی میسج دے رہے ہیں ادھر کہ جی اگر باقیوں کو لانا ہے تو پھر بلے کو جانا ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تمام لوگوں سے, ایکسپرٹ سے, آن گراؤنڈ لوگ, ایون پولیٹیکل پولیٹیشین, تو کہتے ہیں یار 7 سے 10% کا فرق پڑے گا میکسیمم اگر بلا نہیں ہوگا, ورنہ جو بھی اب دوسرا بنے گا سمبل آئے گا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, 4 دنوں میں سارے پاکستان کو پتا ہوگا کہ نیا بلہ کون ہے. سو وہ ایک ایشو ہے. مالک ایک سیکنڈ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کو پتا ہوگا نیا بلہ کون ہوگا, لیکن بلہ تو ان دا سینس کہ اسٹیبلشمنٹ کی پریفرنس کیا ہوگی, لیکن آن دا گراؤنڈ جو سرویز وغیرہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی ایک اپنی سپورٹ ہے, تو یہ تو چیلنج ایک مختلف قسم کا نہیں ہے. نہیں, ان کے پاس ڈبل چیلنج ہے. ایک تو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے, اس سے ایک بہت بڑا ووٹ وہ ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج اور پی ڈی ایم والی پارٹی سے ناراض ہے, اور وہ بائی ڈیفالٹ ان کو فائدہ ہوگا جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہوگا. اس لیے اتنی آسان چیز نہیں ہے. اور اسی لیے دیکھیے میں جو بار بار ایک بات پہ اسٹریس کر رہا ہوں, اسی لیے جب ٹرمز نیگوشیٹ ہو رہی ہیں اب پی ایم ایل این وغیرہ اپنی شرائط زیادہ رکھ رہے ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ ابھی اتنے ویریبلز ہیں. اور الیکشن کی آپ بات سنیں تو آپ کو یہ بھی کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن الیکشن کی تاریخ یا ہونا سیدھا عمران خان کی کنوکشن سے جڑا ہوا ہے. اگر عمران خان کی کنوکشن ہوگی تب تک آپ کو الیکشن بھی نظر آ جائے گا. اگر عمران خان کی کنوکشن نہیں ہوتی آپ کو ڈیفینیٹلی الیکشن نظر نہیں آئے گا. الیکشن نظر نہیں آئے گا نہیں, آپ دیکھ لیجیے گا. اگر عمران از ناٹ کنوکٹڈ بفور جنوری فیبری 8, مجھے تو پھر الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. کنوکٹ تو ہوں گے, وہ تو آنکھ بند کر ہے نا, وہ تو انیویٹیبل ہے. الیکشن تو وہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ ان کی سسپینڈ ہوئی ہے. فرق ہے متی, نااہل کا فرق ہے. جب آپ سزا دیتے ہیں تو آپ ایک میسج دیتے ہیں تمام ممبران کو بھی کہ بھائی جان اگر ان کو سزا ہوگی نا 14 سال تو آپ لوگ بھی 3-3, 4-4 سال کے لیے تیار ہیں جو فرضیت دکھائیں گے. یہ ایک میسجنگ ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ہم ناٹ بینگ ایبل ٹو کنٹیسٹ. میسجنگ اور قسم کی ہے. تو لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ میسجنگ جو ہے یہ ان کی جو سپورٹ ہے اس پر کوئی امپیکٹ کرے گی یا نہیں متی, جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں ٹریک ریکارڈ؟ دیکھیں اس وقت جو بھی اسٹریٹجی چل رہی ہے وہ کسی کی سپورٹ زیادہ یا کم ہونے پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی. اس وقت یہ ہے کہ کسی کو باہر رکھنا اور کسی کو لے کے آگے چلنا ہے. تو میرے خیال میں اب جو اس کا واحد پولیٹیکل سلوشن ہے وہ وہی ہے کہ ایک 2018 والے انتخابات ہوں گے, اس کے بعد نواز شریف جب جو پولیٹیکلی پاور سلوشن ہے وہ کوئی پیپل سلوشن نہیں ہے, لیکن اٹ از انفارچونیٹ جو اب نظر آ رہا ہے, جو ہونا نہیں چاہیے کہ ایک لیڈرشپ آئے گی نئی الیکشن کے بعد, جیسے بھی الیکشن ہوتے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بیچ وہ یہی ہے کہ نواز شریف ابھی بھی شاید وہ گارنٹیز نہیں دے پا رہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ الیکشن کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. گڈ بیہیویئر. یہ نواز شریف مجبوری الیکشن کی حد تک ہے اسٹیبلشمنٹ کی, مگر الیکشن کے بعد کی کسی قسم کا کوئی ایسی ایشورنس نہیں ہے کہ ہم نے کم از کم عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف اس الیکشن میں آتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں, تو ود ان اے ایئر خود نواز شریف یہ پولیٹیکل سلوشن ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ عمران کو باہر نکالیں, ٹیبل پہ بیٹھیں گے, یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی, دے ول اگری آن سم پرنسپل. تو میرے خیال میں نواز شریف شاید ارلی الیکشن کرانے پہ بھی تیار ہو جائیں گے اگر عمران خان اگر عمران خان مان گئے, بیکاز یہ ایک قسم کی ونڈیکیشن ہوگی نواز شریف کی بھی اور عمران خان کی بھی. عمران خان کو تھوڑا سا سیاسی بننا پڑے گا. وہ جو پرانے لاڈلے تھے نا, تو اب ان کو وہ لاڈلا پن چھوڑنا پڑے گا. اب وہ ماشاءاللہ سے وہ پاپولر بھی ہیں, تو اب کم از کم ایک پاپولر لیڈر کی طرح انہیں بہیو کر کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اب انہیں نہ تو آرمی چیف کی کال کا انتظار کرنا چاہیے, نہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ والے کی کال کا انتظار کرنا چاہیے. اور اسی چیز سے شاید وہ خائف ہیں اسٹیبلشمنٹ والے, کیونکہ ابھی تک بعد کے معاملات طے نہیں ہو رہے. مگر میرے خیال میں واحد وے آؤٹ یہی ہے کہ الیکشن کے بعد نواز شریف انیشیٹو لے کے ایک قسم کا سینیٹائز کر دیں, نارملائز کر دیں پولیٹیکل جو ایک ٹاکسک. یہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کی ریکمنڈیشن ہے. جی مالک کوئکلی کنکلوڈنگ کامنٹس.
सॉरी, मैंने कहा कंक्लूडिंग कमेंट इस पर दे दें। देखें, पसंद करें या ना करें, इस वक्त पॉलिटिक्स का महवर इमरान है। उनका जो फ्यूचर है उससे तमाम सियासत का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि किस तरह मैनेज होती हैं चीजें। अभी मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत वेरिएबल्स है, लेकिन सब एक चीज पर नजर रखिए नसीब, ये जो खामोशी है ना जरदारी साहब की, और खास वो तौर पे लास्ट इंटरव्यू में जो उन्होंने मैसेजिंग की, जहां भी की कि देखें बिलावल फिक्र ना करें, बिलावल विल नॉट रॉक द बोट, आई एम इन चार्ज और सब कुछ, ये अगर गेम लगी कोई तो फिर मियां साहब के लिए शायद कुछ सरप्राइजेस हों पोस्ट इलेक्शन बट बिफोर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। थैंक यू नसीम। इमरान पॉलिटिक्स जुड़ा है इमरान खान के फ्यूचर से, मगर इमरान खान का जो प्रेजेंट है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है। जब तक इमरान खान खुलेआम तस्लीम नहीं करते ना माजी की गलतियां, तो उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। सवाल ये कि स्पेस मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन देगा स्पेस? जुबैरी साहब, लास्ट कमेंट प्लीज, क्विक कमेंट। देखिए, मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब जो हैं उनसे ये बात नहीं करेंगे। मेरा व्यू ये है, क्योंकि देखिए कि उन लोगों का एक ही पॉइंट एजेंडा है कि इमरान को बाहर रखना। और आप सही कह रहे हैं, अगर साइफर के केस में उनको सज़ा हो जाती है और उनको मौत की सज़ा दे देते हैं या उनको 14 साल की सज़ा दे देते हैं, तो बेसिकली वो आप देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो वक्त बताएगा। तो ये सारी चीजें, सारी एस्टेब्लिशमेंट, सारा गेम तो बना रही है, लेकिन ऊपर गेम कहीं और भी होता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। नाज़रीन, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी प्लानिंग होगी, प्लानिंग से हट के भी चीज़ें हो सकती हैं। एक हमारी किसी से गुफ्तगू हो रही थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने जिक्र किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। अब उस एक्सट्रीम पे ना जाएं, उसके अंदर क्या स्पेसेस किसके लिए क्रिएट होती हैं, किस वक्त क्रिएट होती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। हमारी तरफ से इतना ही। खुदाफिज़। पाकिस्तान।